شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ ایسی خوفناک کہانیاں جن سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آصف ملک، انڈیا دہلی سے۔ آصف کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو پہلا گھر تھا وہ سلیم پورہ میں تھا، دہلی میں۔ وہ گھر کافی زیادہ پرانا تھا، تو ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو ہم لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد دہلی کے ہی مصطفیٰ آباد میں ہم لوگوں نے ایک نیا گھر خریدا۔ اس گھر میں ابھی ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور میں نے بہت زیادہ تیز عطر لگایا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ لگا کر میں لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میرے ارد گرد کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پاس کوئی چل پھر رہا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہونے لگا کہ بالکل کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر دوسری طرف کروٹ لی تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بالکل سامنے کوئی سایہ نما ہیولا سا میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ میں دیکھ کر تھوڑا ڈر گیا۔ جو ہی میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے یہ سب کیا ماجرا شروع ہو گیا۔ تقریباً شام ہونے والی تھی۔ میں دوبارہ سے وہیں پر لیٹ گیا، اپنے کمرے میں تھا، باقی سب گھر والے باہر تھے۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ پھر کوئی چلتا ہوا میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ آواز بھی دی کہ میرے پاس آؤ، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ اٹھ کر جیسے وہ کھڑا ہوا تھا ویسے ہی تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ جو ہی میں باہر صحن میں آیا، ہم لوگوں کے 2nd فلور سے، جو ہم لوگوں کا چھت ہے، صحن میں ہی سیڑھیاں ہیں، مجھے اوپر سے کسی کے بہت زیادہ ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی، اور وہ جو ہنسنے کی آواز تھی وہ کسی خاتون کی تھی۔ میں سمجھا پہلے کہ شاید گھر میں سے کوئی ہو، لیکن جو ہی میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو ساری فیملی وہاں پر بیٹھی تھی، لیکن ہنسنے کی آواز چھت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں اوپر جا کر ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی چھت پر کون ہے، اور میں اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں وہ اوپر نہ چلا گیا ہو۔ جو ہی میں اس چھت کے اوپر گیا، ابھی میں سیڑھیوں سے اوپر ہی گیا تھا، تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی میری طرف کمر تھی۔ اس کا جو لباس تھا وہ ریڈ کلر کا تھا، اور وہ بہت اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ جو ہی میں نے اس کو آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، اس نے میری طرف جب پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، رنگ بہت زیادہ کالا تھا، اور اس کے نوز والی جگہ پر ایک ہول تھا۔ جب میں نے اتنی بھیانک مخلوق کو دیکھا، میں اونچا اونچا چیخیں مارنے لگ گیا، وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا، سب گھر والے میرے پاس تھے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، اور مجھے ابھی بھی وہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس بھیانک چہرے والی وہ جو عورت تھی، اس کا چہرہ بار بار نظر آ رہا تھا۔ مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تم چھت کے اوپر چیخ رہے تھے۔ جب ہم لوگ تمہیں اوپر دیکھنے کے لیے گئے تو تم وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرے ماموں کو بلایا گیا، وہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا علم ہے۔ جو ہی وہ آئے، انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ بنا کر دیا، اور یہ کہا کہ تم نے بہت تیز عطر لگایا ہوا تھا، تم پر اس مخلوق کا سایہ تو پہلے ہی تھا، لیکن وہ جو خوشبو تم نے لگائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ تم پر حاوی ہو گئی، اور اس نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا۔
وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ دوبارہ مجھے اتنا تیز عطر نہیں لگانا چاہیے اور مجھے باوضو رہنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دوبارہ سے میں نے اتنی تیز خوشبو لگائی تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اب میرے گلے میں تعویذ بھی ہے اور میں باقاعدگی کے ساتھ وہ پڑھائی بھی پڑھتا ہوں جو وہ مجھے بتا کر گئے ہیں۔ یہ بالکل میری زندگی کی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہے ناقابل فراموش جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ آصف ملک آپ کا۔ لسنرز، میں تو بہت سی سٹوریز میں آپ لوگوں کو یہ آلریڈی میسیج دے چکی ہوں کہ کبھی بھی بہت زیادہ فریگرنس نہیں لگانی چاہیے۔ زیادہ تیز خوشبو جب بھی لگائی جائے اور وہ انسان آلریڈی پوزیسڈ ہو یا ایسی کسی جگہ پر ہو جہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو، تو پھر وہ اس انسان کو اپنا آپ لازمی ظاہر کرواتے ہیں۔ سر بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور سر میں بہت شدید درد بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے جیسے بہت سخت بخار ہے۔ یہ ساری سمٹمز تب ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ پرفیوم لگا کر کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر کوئی سایہ یا آسیب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں کو کہتی ہوں قبرستان کے پاس سے گزریں، کسی ویرانے کے پاس سے گزریں تو کبھی بھی زیادہ خوشبو نہ خود پر لگایا کریں اور نہ ہی اپنی کسی گاڑی میں اس طرح سے سپرے کرنا چاہیے بہت زیادہ خوشبو والا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلیم الدین شیئر کر رہے ہیں، انڈیا سے، لکھنؤ کے رہائشی ہیں۔ سلیم الدین کہتے ہیں کہ اب میں جدہ میں رہتا ہوں، لیکن ویسے میں انڈیا لکھنؤ سے ہوں۔ جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کہانی آج سے 30 سال پہلے کی ہے اور لکھنؤ کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک شخص رہتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور انہوں نے ہی یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ لکھنؤ میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو لال پل کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس ہی ایک بہت قدیم پرانا شمشان گھاٹ بھی ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب رات کے ٹائم وہاں پر کوئی بھی گزرتا ہے تو وہاں پر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور انسانوں کو بلاتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ اسی راستے سے گزر کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وہ شمشان گھاٹ والا لال پل کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع راستہ ہے اور اسی طرف وہ شمشان گھاٹ بھی ہے۔ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ پیدل ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک دم سے اپنی بیک سائڈ سے ان کو اس طرح سے آواز آنے لگ گئی جس طرح سے تانگا چلتا ہے۔ جو ہی انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک تانگے والا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ اور وہ جو شخص تھے انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس ٹانگے کے اوپر بیٹھ گئے۔ ابھی شمشان والا راستہ کراس کرنا ہی تھا کہ وہ جو ٹانگا چلانے والا تھا اس نے عجیب و غریب طرح سے آواز نکالنا شروع کر دی اور سانس لینا شروع کر دیا جس طرح سے غرانے کی آواز ہوتی ہے۔ اب وہ جو اس کے ٹانگے پہ سوار تھے وہ ڈر گئے اور یہ کہنے لگے کہ مجھے یہیں پر اتار دو، میں خود آگے چلا جاؤں گا۔ اس نے تانگا روک دیا۔ وہ بالکل شمشان کے پاس ہی تھوڑا ہی آگے تھے۔ جو ہی وہ اس کو پیسے دینے لگے نیچے اتر کر تانگے سے، تو اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا بھیانک ہاتھ دیکھا، اس پر باقاعدہ بال بھی تھے، وہ بہت زیادہ ڈرے۔ بجائے کہ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگتے، خوف کے مارے وہ پچھلی طرف بھاگنا شروع ہو گئے جس طرف سے آ رہے تھے۔ وہ اتنا تیز بھاگے اور کافی زیادہ آگے نکل آئے۔ آگے آ کر انہوں نے دیکھا تو ایک برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک آدمی آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ سیک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے اور اس کو یہ کہنے لگے میری مدد کرو، میں نے ابھی ایک بہت ہی بھیانک شخص کو دیکھا ہے، وہ شمشان کی طرف سے تانگے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی وہ شخص ان کی طرف پلٹا، وہ وہی آدمی تھا جس کے تانگے سے اتر کر وہ واپس آئے تھے اور وہ اپنے وہی ہاتھ آگ کے اوپر کر کے سیک رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرے، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب لوگ نماز کے لیے اس راستے سے گزرے تو وہاں پر اس شخص کو بے ہوش پایا تو اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے کر گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ شور مچا رہا تھا، بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو۔ جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے سب کو لال پل کے راستے والا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے
رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس پر علاقے کے لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ ایسا معاملہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، کبھی بھی دوبارہ رات کے ٹائم اس راستے سے اکیلے مت آنا، کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے، اور جو کوئی بھی انسان اس سنسان راستے سے گزر کر آتا ہے وہ اس کو اسی طرح سے ڈراتے ہیں۔ یہ ایک کہانی تھی لکھنؤ لال پل راستے کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلیم الدین آپ کا۔ لسنرز، جو علاقے مشہور ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محض فینٹیسیز ہیں، صرف من گھڑت کہانیاں ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل یہ باتیں غلط ہیں۔ غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں، اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کو یہ میسج بھی دیتے ہیں کہ جو راستہ آسیب زدہ ہے، جو راستہ ویران ہے، وہاں سے اکیلے مت گزریں۔ لیکن جو لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے، جو لوگ ان باتوں کو محض مذاق اور جھوٹ سمجھتے ہیں، پھر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے۔ اس دور میں تب اس علاقے میں گندم کی کٹائی جاری تھی، اور جب وہاں پر گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے کھیتوں میں خود کام کرتا ہے۔ وہاں پر علاقے کے سب لوگ ہی اپنی اپنی زمین پر اپنے اپنے کھیت کھلیانوں میں مصروف ہوتے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کے ٹائم اپنے کھیتوں میں گندم کی کٹائی کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسا گھر تھا کہ اس گھر کے سبھی مرد حضرات بہت زیادہ مصروف تھے گندم کی کٹائی میں۔ ان میں سے وہ جو گھر کے مالک تھے اپنے گھر کال کر کے یہ کہنے لگے کہ بیٹے کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھیج دیں، ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ اب وہ جو خاتون تھی انہوں نے چائے بنائی اور اس کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اور اپنے بیٹے سے یہ کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کر اپنے بابا کو کھیتوں میں چائے اور یہ سامان دے کر آؤ۔ ان کا بیٹا جو تھا جو ہی اپنے گھر سے نکلا، ان کے جو کھیت کھلیان کا علاقہ تھا بہت زیادہ وسیع تھا، اور وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا بھی تھا اور ویرانہ بھی تھا۔ اس لڑکے کی ایج 17-16 سال ہوگی۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے ان کے اور ان کے ساتھ والے کھیتوں کے پاس سے بہت زیادہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، اور وہ جو کتے تھے مسلسل انہی کھیتوں کی طرف دیکھ دیکھ کر اونچی آواز میں بھونک رہے تھے۔ اس لڑکے کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے علاقے کے سارے کتوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ اس طرح سے کیوں آوازیں نکال رہے ہیں۔ وہ بھونک بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا اور اپنی علاقائی زبان میں ان کتوں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کتے تو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اس سے زیادہ شور مچا رہے تھے۔ جب اس نے غور کرنا چاہا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر ان کے کھیتوں کا آدھا حصہ تھا اور ساتھ والے کھیت تھے ان کے پڑوسیوں کے، ان کے درمیان میں ایک بہت زیادہ وسیع قد کی کوئی مخلوق ہے جو وہاں پر گول گول چکر کاٹ رہی ہے، اور وہ جو سارے کتے تھے اس مخلوق کے اوپر اونچا اونچا بھونک رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ لڑکا بہت زیادہ ڈر گیا اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا پچھلی طرف سے اپنے بابا کے پاس پہنچا، ان کو چائے وغیرہ دی اور یہ کہنے لگا کہ بابا میں نے وہاں پر اس طرح سے کچھ دیکھا ہے، جس پر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی کافی دیر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سن رہے ہیں، چلو آؤ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں آخر وہ کیا چیز ہے۔ جب وہ سب لوگ وہاں پر آئے تو آ کر دیکھا تو وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ پھر وہ لوگ بھی ڈر گئے اور ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ ویران جگہ ہے، دور دراز کے یہ کھیت ہیں، آبادی سے ہٹ کر ہیں، تو رات کے ٹائم یہاں پر یہ مخلوق آزاد ہوتی ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں پر رہتی ہیں، وہ ویرانوں میں رہتی ہیں، تو اس سے پہلے وہ ہمیں نقصان دیں، اب ہم گندم کی کٹائی ڈے ٹائم ہی کیا کریں گے۔ لسنرز، اکثر ایسا ہوتا ہے گندم کی کٹائی کے بہت سے واقعات میں نے اکثر لوگوں سے سنے ہیں۔ کبھی کبھار دوپہر کے ٹائم بھی جو لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، جو کسان حضرات ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ان کو جنات مختلف روپ میں نظر آتے ہیں، ان کو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی ویران کھیتوں کی طرف سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنا، کبھی ان کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو باقاعدہ کوئی آواز دیتا ہے مگر آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی کسی نے یہ واقعہ شیئر کیا تھا، ان لوگوں کے گاؤں میں بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے، مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملے ہوتے تھے دوپہر کے ٹائم، جب جون جولائی میں گندم کی کٹائی کا وقت ہوتا تھا تو ہر کوئی اپنے اپنے کھیتوں میں کٹائی کروا رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ ہارویسٹر لگوا کر کرواتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر وہ جو ان کے اپنے نوکر یا مزیرے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کرواتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو کھیت تھے وہ بھی گاؤں سے کافی ہٹ کر تھے اور اس طرف ایک جنگل بھی تھا، تو وہاں پر جو بھی لوگ کام کرتے تھے دوپہر کے ٹائم ان کو وہاں سے آوازیں آتی تھی، ان کا نام لے کر باقاعدہ کوئی پکارتا تھا۔ یہی نہیں، 2 سے 3 دفعہ وہاں پر کسی آدمی کو دیکھا گیا تھا جو ایک مخصوص لباس میں ہوتا تھا اور اکثر لوگوں کو آواز دے کر اپنے پیچھے بلاتا تھا، اور جب لوگ اس کے تعقب میں ان درختوں کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور ان لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، ان لوگوں کو بخار ہو جاتا تھا، اور پھر وہ لوگ کافی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر ڈر بھی جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان درختوں کی طرف سے کبھی وہ پرسرار شخص تو کبھی کالے رنگ کے کتے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ایک دم سے درختوں کے پاس جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں، اور یہ سٹوری ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود اس کو فیس کیا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں سو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک دم سے ڈور بیل بجی تو میری آنکھ کھلی اور میں نے باہر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کے کچھ ملنے والے آئے ہوئے تھے، میری امی کے پاس ان کی کچھ فرینڈز آئی ہوئی تھیں، وہ ایک آنٹی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور بھی آنٹی تھی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو اندر بلایا اور اپنے گھر والوں کو، اور میں نے ان لوگوں کو جب بٹھانا چاہا ڈرائنگ روم میں، وہ جو آنٹی تھی جن کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں سانس لے رہی تھیں، بہت اونچا اونچا، اور ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کچھ عجیب و غریب سی لگ رہی تھیں، اس طرح سے خوفناک لگ رہی تھی کہ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، نارمل سے زیادہ بڑی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں نے اپنی امی کو جب جا کر بتایا تو میں نے امی سے یہ کہا کہ ذرا احتیاط کریے گا، یہ جو آنٹی ہیں مجھے کچھ ٹھیک ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے کچھ۔ خیر وہ امی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں اپنے کمرے میں دوبارہ چلا گیا۔ ابھی تقریباً 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اس کمرے کے اندر سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں نے جب وہ چیخوں کی آوازیں سنی، میں بھاگتا ہوا وہاں پر گیا تو وہ جو آنٹی تھیں، وہ جو خاتون تھیں، اپنی بچی کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، وہ اس کو بہت زور سے مار رہی تھیں اور بڑی بھیانک آواز نکال رہی تھیں۔ جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی، میں نے ان سے فوراً وہ بچی کو لیا اور جس طرف ہم لوگوں کے اپنے گھر کے سب لوگ اور بچے تھے وہاں پر ان کو اس کمرے میں ان کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ باہر مت آنا، اور فوراً سے وہ جو ساتھ ان کی ایک آنٹی آئی ہوئی تھیں ان سے نمبر لے کے ان کے گھر کال کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے ہسبینڈ اور بیٹے آ گئے، ہم لوگوں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، جس پر وہ یہ کہنے لگے کہ ان کے اوپر بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، ان کے اوپر سایہ ہے جنات کا، اور ایک دم سے ان کو یہ دورہ پڑنے لگ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ آپ لوگوں کے گھر اس طرح سے آئی ہیں اور ان کی یہاں پر طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھیں، اور ان کی جو آنکھیں اور چہرہ تھا وہ اس ٹائم بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرے گھر والے بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر وہ لوگ ان آنٹی کو بڑی مشکل کے ساتھ اپنے ساتھ کنٹرول کر کے وہ لوگ ان کو لے کر گئے، کیونکہ وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ یہ چیز میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کچھ کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز، اللہ نہ کرے جس انسان کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے، جب وہ جنات اس انسان کے اوپر
حاضر ہوتے ہیں، جس کو حاضری بولتے ہیں، یا اس انسان کے اوپر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، تو وہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. پھر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ جنات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. پھر گھر والوں کو مارنا، ان کو عجیب و غریب حرکتیں کرنا. نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اس حد تک ہو جاتے ہیں پوزیسڈ کہ وہ کچا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں، توبہ استغفار، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. نماز پڑھا کریں، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں غیر مرئی مخلوقات کے ایسے خوفناک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھ. آمین. لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے کہ ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل والی سٹوری میں ایئر 1919 تھا، اور وہ شاید جب میں سٹوری میں بتا رہی تھی تو مے بھی وہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی. آپ لوگ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریے، وہاں پر بھی ہارر سٹوریز ہیں. اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریے، وہاں پر ڈیلی میں ولاگ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی بہت اچھا ولاگ ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.